ساتھ ہی پہلی سٹیٹمنٹ میں انصاف قائم کروں گا، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سزا دلوائی اس نے جب قانون توڑا۔ ہم تو وہ ان کی امت ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہیں، اور آج یہاں جو ہو رہا ہے وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہمیں شرم آتی ہے، دنیا ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ مولانا رومی سے جب پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے جو ہم آج نیچے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے، جب وہ امر بالمعروف سے ہٹ جاتی ہے، جب وہ طبقہ جو ملک کا سب سے بڑا جرم کرنے والا طبقہ ہے، جب اس کو ہم اوپر بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمروں میں، تکبر سے بھرا ہوا، پاور اتنی اس کے پاس، وہ بڑے زور و شوروں سے فیصلہ کر رہا ہے کہ جناب عمران خان کو ہٹا کے تو میں نے ان کو، اور شہباز شریف سے تب سے اس کی بات چیت چل رہی تھی جنرل باجوہ کی۔ اب تو آج خواجہ آصف کا بیان آ گیا کہ ابھی ایک سال میری گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا، وہ کہتا تب سے سوچ رہا تھا کہ اس کو گرانے کا۔ بھئی تمہاری اس کی حیثیت کیا تھی؟ الیکٹ کر کے میں آیا ہوں، پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں، ذمہ داری میری ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ، یہ سب سے بڑا جنرل باجوہ اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم نے IMF میرے پاس آئی ملنے ہیں، جو ہم نے، کیونکہ گورنمنٹ ڈیفالٹ کرنے جا رہی تھی اس لیے ان کو یہ $3 ارب IMF کا چاہیے تھا۔ IMF کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ سمجھ جائیں کہ جس وقت پاکستان ڈیفالٹ کرتا، ہماری یہ جو معیشت کے ابھی حالات ہے اس نے بالکل ہی بیٹھ جانا تھا، کیونکہ فنڈنگ بھی باہر سے ختم ہو جانی تھی، اور وہ نہیں ختم ہونی تھی جو پھر اس کے بعد مہنگائی آنی تھی۔ اور آج جو مہنگائی کا حال ہے، آپ تصور کریں نا کہ میں سارے تنخواہ دار طبقہ جو آج بیٹھا ہوا ہے، غریب لوگ، پینشنرز، مزدور، جو آج مہنگائی ہے، اگر ڈیفالٹ کرتا اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا، حالانکہ وہ سوچیں 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں، عمران خان کے اوپر 180 کیس ہو چکے ہیں، پہنچ گئے ہیں 180 تک، ہماری سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے، لوگ انڈر گراؤنڈ میں گھر توڑ رہے ہیں، ان کے ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک، ہم یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے۔ لیکن سوال میرا کچھ اور ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں، کیا یہ جو اوپر حکمران ہیں ان سے ہمیں کوئی امید لگائی جا سکتی ہے؟ نہیں لگائی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اوپر بیٹھے اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے ملک ٹھیک کرنے آئے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف اور صرف جو میں آپ کو 5 سال پہلے سے کہہ رہا تھا، یہ NRO والے لوگ ہیں جو میرے پیچھے صرف پڑے ہوئے تھے، سب اکٹھے ہو کے جی PDM بن گئی ہے، جی ڈیموکریٹک الائنس ہے۔ صرف مقصد ایک تھا کہ کسی طرح کرپشن کے کیسز سے یہ نکلے، اور میں اسی پہ چل رہا تھا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب فرمان دیا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، طاقتور کو اگر آپ معاف کر دیں، اس کو وہ چوری کرے اس کو نہ پکڑیں، تو آج وہی ہو رہا ہے۔ ساری جنرل باجوہ، اس کو جب اعظم سواتی کو اس نے مار پڑوائی، اس نے یہ ٹویٹ لکھا نا، شکریہ جنرل باجوہ آپ نے NRO2 جو دیا ہے ان لوگوں کو، اس کے اوپر اس نے اس کو مار پڑوائی اور اس کے اوپر تشدد کروایا۔ تو آج یہ ذرا سن لیں کہ ان کے کیسز، تاکہ پہلے یہ سن لیں اور پھر سنیں کہ جو میرے سے اب کس طرح کے کیسز کیے جا رہے ہیں، ذرا سے موازنہ کر لیں۔ سب سے پہلے نواز شریف کا کیس، وہ کیس کیا تھا؟ انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے، پینما پیپر، دنیا کے اندر ایک انکشاف ہو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے آف شور اکاؤنٹس میں کمپنیوں کے پیچھے پراپرٹیز لی ہوتی ہیں۔ تو بڑے بڑے دنیا کے اندر وزیر بھی تھے، کوئی ایک آدھ ملک کا پرائم منسٹر بھی تھا، اور بڑے نام اس کے سامنے آئے، بلکہ برطانیہ کا اس وقت پرائم منسٹر کا بھی نام آ گیا کہ اس کی بھی پراپرٹی ہے۔ دنیا میں شور مچ گیا۔ تو ادھر پتہ چلا کہ 4 جن سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں جو مے فیئر کے فلیٹس ہیں، وہ نواز شریف کی بیٹی اس کی اصل مالکہ تھی۔ اب سب کو پتا تھا کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں، اس کا مطلب نواز شریف نے خریدے۔ اب یہ تھا کیس
1.5 سال عدالت میں چلا. نواز شریف نے اسمبلی میں کہا ہاں یہ ہیں ہمارے فلیٹس مانے, اور کہا یہ ہیں ذرائع کہ جس کے ذریعے میں نے خریدے. جب عدالت میں کیس شروع ہوا تو وہ ادھر سے اور کہانی بدل گئی, وہ ذرائع غائب ہو گئے. اس نے کہا جی قطری کھاتا آ گیا کہ جی قطریوں نے ہمیں یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی, کوئی قطریوں سے ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ مفت کے دے دیے فلیٹ. یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی. پھر اس کے بعد کلیبری فونٹ آ گئی. عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا, کیونکہ وہ جو جس فونٹ جس سے جو لکھی گئے تھے کانٹریکٹ, جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریکٹ دکھایا, وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی. جب اس نے وہ 2007 میں ہوئی, انہوں نے 2006 میں, کیونکہ جعلی کانٹریکٹ تھا, جھوٹ کی سیدھی 3 سال سزا ہوتی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جناب سزا ہو گئی بعد میں ایون فیلڈ میں, اور پھر دوسرا نواز شریف کا تھا, وہ ایک اور اس کی جو سزا تھی ہل میٹل یا اس کی عزیزیہ مل تھی, اس کے اوپر تو اس کو سزا ہو گئی. مریم نواز کو سزا ہو گئی. اب عدالت کیا کرتی ہے؟ اب یہ پوچھا کیا جاتا ہے, ذرا سنیں. وہ مان گئے کہ ہمارے فلیٹ ہیں. عدالت اب یہ پوچھتی ہے ان سے کہ جناب بتائیں, آپ ثابت کریں. نیب کو کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ واقعی ان کے فلیٹ ہے. وہ رہ رہے ہیں وہاں 30 سال سے یا 25 سال سے, وہ مان گئے ہمارے فلیٹ ہے, لیکن عدالت کہتی ہے نیب کو کہ آپ ثابت کریں کہ کیا واقعی ان کے فلیٹ ہے. کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اگر آپ نے آف شور اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں باہر ورجن آئلینڈز میں تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اس طرح تو جو بھی آج میں نے چوری کرنی ہے پیسے, میں بھی وہ وہاں باہر کمپنیز کے پیچھے میں خرید لوں پراپرٹیز, تو ثابت کون, ان کو صدیاں لگ جائے گی ثابت کرنے میں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا شہباز شریف. اب یہ ذرا سن لیں. شہباز شریف کی 16 ارب روپے کے ان کے بیٹوں کی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے جس میں مقصود چپراسی کے بینک میں 3 ارب سے 3.5 ارب روپے آ جاتا ہے ایک چپراسی کے بینک اکاؤنٹ میں. اور ساتھ ان کا نیب میں کیس ہوتا ہے, انہوں نے فیک اکاؤنٹس دکھائے ہوتے ہیں جو لوگ کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے, ان کے نام میں انہوں نے کہا جی ہمیں انگلینڈ سے ریمیٹنسز مل رہی ہیں. یہی حدیبہ پیپر مل میں اس شریف خاندان نے کیا, جو اسحاق ڈار نے اپنے 164 کے بیان میں بتایا 2001-2002 میں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا, یہاں سے پیسہ باہر بھیجتا تھا, ادھر کسی کوئی قاضی فیملی تھی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا. اس نے باقاعدہ بتایا سب کچھ. اس اکاؤنٹ سے پھر پیسہ پاکستان ان کی خاندان کے نام پہ آتا تھا. یعنی منی لانڈرنگ یہ حدیبہ پیپر مل سے 25 سال پہلے سے شروع کی ہوئی تھی. وہی شہباز شریف وہی پیٹرن کیا, وہی آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں وہی پیسے, یہاں سے فیک اکاؤنٹ سے پیسے باہر بھیجو, ادھر سے دکھاؤ کہ جی منی ریمیٹنسز آئے ہیں اور وہاں سے پیسہ منگوا لو, باقی باہر رکھ دو. اصل پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے, صرف جو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ منگواتے ہیں یہاں. تو یہ اب آپ یہ سن لیں کہ یہ شہباز شریف کا کیس تھا. شہباز شریف بھی کیس سے نکل گیا, نواز شریف بھی کیس سے نکل گیا. شہباز شریف کیس سے کیسے نکلا؟ شہباز شریف کیس سے ایسے نکلا کہ انہوں نے پہلے تو جناب آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کا سربراہ تبدیل کیا, کیونکہ جنرل باجوہ نے اس کو اوپر لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. جب انڈر ٹرائل تھا شہباز شریف اور اس کے بیٹے انڈر ٹرائل تھے, تو جب ہماری گورنمنٹ گرائی اس کو اوپر بٹھا دیا آ کے. اس نے آ کے آتے ساتھ ہی ایف آئی اے کا ہیڈ چینج کیا, اسے پرسیکیوشن کو چینج کیا, جو پروسیکیوشن تھی اس کو چینج کیا. انہوں نے جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہا تھا, مسٹیریسلی ڈاکٹر رضوان کو پہلے ہٹایا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. اس کے بعد مقصود چپڑاسی مر گیا ہارٹ اٹیک سے. ارشد شریف جس نے بڑی ڈیٹیلڈ اس کیس کے اندر کام کیا ہوا تھا, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے. اور کوئی جج بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ جناب ڈاکیومنٹری ایویڈنس والیومز پڑی ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں, وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. ادھر سے نیب کا ہیڈ چینج کرتے ہیں. نیب کا ہیڈ جب چینج کرتے ہیں آفتاب سلطان, تو میں آج اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اس سے جب غلط کام کروانے کی کوشش کی, اس نے کہا میں نہیں کرتا, اور اس نے ریزائن کیا. پھر ایک اور آدمی کو لے کے ہیں جو موجودہ آدمی ہے,
وہ سارے کیسز ان کے ختم، نیب بھی کیسز ختم شہباز شریف 8 ارب کے، اور یہ بھی کیس ختم، یہ جو 16 ارب روپے کے یہ جو ایف آئی اے کے کیس، اب وہ بھی ختم ہو کیونکہ اپنے لوگوں پر بٹھا دیے. تو ادھر وہ ہو گیا. ادھر آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس کیسز تھے، وہ پہلے فریز ہوتے ہیں. جنرل باجوہ کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے آصف زرداری سے، پتہ نہیں کیا ڈیل ہے، وہ کرتے ہیں، وہ بھی سارا ختم ہو گیا. تو زرداری بھی پاک ہو گیا. زرداری وہ آدمی ہے جس کو 2 دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا کرپشن میں، اور یہ حدیبہ پہ